ہے میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھینچوں میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھینچوں جینا مرنا مدینے میں ہے میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھینچوں میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھینچوں میرا تو جینا مرنا مدینے میں ہے دو وقفہ سوالات جی فات چودھری صاحب جناب اسپیکر تحریک عدم اعتماد آئین کے آرٹیکل 95 کے تحت پیش کی جاتی ہے عمومی حالات میں یہ ایک جمہوری حق ہے اور اس حق کو تسلیم کیا جانا چاہیے لیکن جناب اسپیکر ہمارے آئین کا ایک اور آرٹیکل 5(1) ہے Article 5(1) reads as follows: Loyalty to the state is a basic duty of every citizen. اب یہاں کیا ہوتا ہے 7 مارچ کو ہمارے ایک سفیر صاحب کو ایک آفیشیل میٹنگ میں طلب کیا جاتا ہے اٹینڈ کرتے ہیں باقاعدہ نوٹ ٹیکرز کے ساتھ اٹینڈ کرتے ہیں یہ ملاقات آفیشیل اور اس میں دوسرے ملک کے آفیشلز بھی بیٹھتے ہیں اس میٹنگ کی تاریخ کیا ہے 7 مارچ اس میٹنگ میں ہمارے سفیر کو بتایا جاتا ہے کہ عمران خان کے خلاف ایک عدم اعتماد پیش کی جا رہی ہے جناب اسپیکر 7 مارچ کو یہ بتایا جاتا ہے عدم اعتماد اس وقت تک پاکستان میں نہیں آتی 8 مارچ کو آتی ہے اس وقت تک پاکستان میں بھی کسی کو نہیں پتا عدم اعتماد آ رہی ہے جناب اسپیکر ہمیں بتایا جاتا ہے ہمارے سفیر صاحب کو بتایا جاتا ہے کہ پاکستان سے آپ کے ہمارے تعلقات کا دار و مدار اس عدم اعتماد کی کامیابی پر ہے اور اگر یہ عدم اعتماد کامیاب ہوتی ہے تو you will be forgiven لیکن اگر عدم اعتماد کامیاب نہیں ہوتی تو آپ کا اگلا راستہ بہت سخت ہوگا یہ ایک افیکٹو آپریشن ہے جناب اسپیکر رجیم چینج کا بائی اے فورن گورنمنٹ اور بدقسمتی سے جناب اسپیکر اس کے ساتھ ہی جناب اسپیکر اس کے ساتھ ہی ہمارے کچھ اتحادیوں کا اور ہمارے اپنے 22 لوگوں کا ضمیر جاگ جاتا ہے ماشاءاللہ اور معاملات یہاں تک آپ پہنچتے ہیں یہ فیصلہ عدم اعتماد کا نہیں ہے آرٹیکل 5 کا ہے اسپیکر صاحب کیا یہ 22 کروڑ لوگوں کی یہ ریاست اتنی نحیف و نزار ہے کہ باہر کی طاقتیں یہاں پر بیٹھ کر حکومتیں بدل دیں
میری آپ سے درخواست ہے پہلے ہمیں بتایا جائے کہ کیا بیرون ملک کی مدد سے رجیم چینج کی جا سکتی ہے پاکستان میں؟ کیا یہ آئین کے آرٹیکل 5 کی خلاف ورزی ہے یا نہیں ہے؟ کیا پاکستان کی عوام کٹ پتلیاں ہیں؟ کیا ہم پاکستانیوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے؟ کیا ہم غلام ہیں؟ یا لیڈر آف اپوزیشن کے بقول ہم بیگرز ہیں، فقیر ہیں؟ جناب اسپیکر اگر ہم غیرت مند قوم ہیں تو یہ تماشا نہیں چل سکتا. میں صرف یہ کہوں گا کہ ہم پہ جو گزری وہ گزری، مگر ہے شب ہجراں میرے عشق تیری عاشق عاقبت سوار چلے. رولنگ اس کے اوپر آنی چاہیے اسپیکر صاحب کہ آرٹیکل 5 کے یہ متصادم ہے یا نہیں ہے. پہلے آپ اس کی کانسٹیٹیوشنلٹی طے کریں پھر آگے بڑھیں. وزیر اعظم پاکستان کے خلاف اپوزیشن نے عدم اعتماد کی تحریک 8 مارچ 2022 کو پیش کی تھی. عدم اعتماد کی تحریک آئین، قانون اور رولز کے مطابق ہونا ضروری ہے. کسی غیر ملکی طاقت کو یہ حق نہیں کہ وہ سازش کے تحت پاکستان کے عوام کی منتخب حکومت کو گرائے. وزیر قانون نے جو نکات اٹھائے ہیں وہ درست ہیں، ویلڈ ہے. لہٰذا میں رولنگ دیتا ہوں کہ عدم اعتماد کی قرارداد آئین اور قومی مختاری و آزادی سے منافی ہے اور رولز اور ضابطے کے خلاف ہے. یہ قرارداد میں مسترد ڈسلاؤ کرنے کی رولنگ دیتا ہوں. ایوان کی کارروائی فروغ کی جاتی ہے. فرمان میں اسلامی جمہوریہ پاکستان کے دستور کے آرٹیکل 54 کی شق 3 کے تحت تجویز کردہ اختیارات کو بروقار لاتے ہوئے قومی اسمبلی کا جمعہ 25 مارچ 2022 کو طلب کردہ اجلاس اس کے کام کے اختتام پر بذریعہ حاضر برخاست کرتا ہوں. حسد کیسر، اسپیکر قومی اسمبلی. ایاک نعبد و ایاک نستعین. میں اپنی ساری قوم کو مبارک دینا چاہتا ہوں کہ نیشنل اسمبلی کے ہمارے اسپیکر نے مسترد کی ہے، ریجیکٹ کی ہے ایک وہ موو رجیم چینج کی جو کوشش کی گئی تھی پاکستان کے 22 کروڑ عوام میں. ایک باہر سے پلان کیا ہوا نو کانفیڈنس موشن جس کے پیچھے ایک فورن ایجنڈا تھا، اور جو آج اسپیکر نے اس کو جو ریجیکٹ کیا ہے اور یہ نو کانفیڈنس کو جو ریجیکٹ کیا، میں ساری قوم کو آج مبارک دیتا ہوں. مجھے کل سے اتنے لوگ پیغام دے رہے تھے کہ جی پریشان تھے کہ یہ کیا ہو رہا ہے. ساری قوم کے سامنے یہ ایک غداری ہو رہی تھی، غدار بیٹھے ہوئے تھے اور سازش ہو رہی تھی. اور میں ان کو پیغام دینا چاہتا ہوں، گھبرانا نہیں. اللہ اس قوم کے اوپر دیکھ رہا ہے. 27 رمضان کو یہ پاکستان وجود میں آیا تھا. یہ اس طرح کی سازش انشاءاللہ یہ قوم کامیاب نہیں ہونے دے گی. تو جو اسپیکر نے آج جو اپنی اتھارٹی، اپنی جو پاور، کانسٹیٹیوشنل پاور یوز کر کے جو فیصلہ کیا ہے، اب اس کے بعد میں نے ابھی سے پریزیڈنٹ صاحب کو وہ بھیج دیا ہے، ایڈوائز بھیج دی ہے کہ اسمبلیاں ڈیزالو کریں. ایک ڈیموکریٹک سوسائٹی میں ہم ڈیموکریٹس عوام کے پاس جائیں، عوام سے الیکشنز ہوں، عوام فیصلہ کریں کہ وہ کس کو چاہتی ہے. کوئی باہر سے سازش اور اس طرح کے لوگ، کرپٹ لوگ، پیسے کی بوریوں سے لوگوں کو خرید کے اس ملک کی تقدیر کا فیصلہ نہ کریں. وہ لوگ جو سارے اچکن سلوا کے بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ کروڑوں روپیہ انہوں نے خرچ کیا لوگوں کو خریدنے کے لیے، یہ سارا پیسہ انشاءاللہ ضائع ہوگا. اور جن لوگوں نے یہ پیسہ لیا ہے، میں آپ سب کو کہتا ہوں کہ کوئی ابھی بھی کوئی ثواب کما لیں، کہ کوئی پناہ گاہ پہ لگا دیں، کوئی یتیم خانہ کھول دیں، کوئی غریبوں کے لیے میں پیسہ ڈسٹریبیوٹ کریں. اور میں اپنی قوم کو آج کہتا ہوں کہ آپ الیکشنز کی تیاری کریں اور آپ نے فیصلہ کرنا ہے. کسی باہر کی قوت، کسی کرپٹ لوگوں نے فیصلہ نہیں کرنا کہ اس ملک کا مستقبل کیا ہوگا. آپ نے فیصلہ کرنا ہے اس ملک کا. اور انشاءاللہ ہم پریزیڈنٹ صاحب کو میرا جب ایڈوائس چلا جائے گا، اسمبلیز ڈیزالو ہو جائیں گی اور پھر آگے جو بھی پروسیجر ہے اگلے الیکشن کا، کیئر ٹیکر گورنمنٹ کا، وہ اب شروع ہو جائے گا. میں اپنی قوم کو مبارک دیتا ہوں
اور میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اتنی بڑی سازش جو ملک سے کی جا رہی تھی، ایک الیکٹڈ 22 کروڑ کی قوم جس کی الیکٹڈ حکومت کو گرانے کی کوشش کی گئی ہے، اس سازش سے وہ آج فیل ہو گئی ہے۔ پاکستان پائندہ باد۔ اپوزیشن کا تعداد مکمل تھا، ہمارے پاس اکثریت ہے کہ ہم وزیر اعظم کو عدم اعتماد میں شکست دلوائیں۔ آج یہ نظر آتے ہوئے آخری موقع پہ اسپیکر صاحب نے غیر آئینی کام کیا ہے، پاکستان کا آئین توڑوایا گیا ہے، پاکستان کے آئین کو توڑنے کا سزا واضح ہے۔ عدم اعتماد کا ووٹنگ آج ہی ہونا ہے آئین کے مطابق۔ یونائٹڈ اپوزیشن نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم نیشنل اسمبلی میں دھرنا دیں گے جب تک ہمارا آئینی حق نہ دیا جائے، اور ہم اپنا لائر سے اس وقت آج ہی ابھی سپریم کورٹ پہنچیں گے کہ ہمارا پولنگ، ہمارا عدم اعتماد کا ووٹ آج ہی کیا جائے۔ عدم اعتماد وزیر اعظم صاحب کے خلاف جمع ہو چکا ہے، وہ پارلیمان کو ڈیزالو بھی نہیں کر سکتا ہے، عدم اعتماد کا مقابلہ کرنا پڑے گا۔ اسپیکر صاحب اگر یہ سوچ رہا ہے کہ وہ ہاؤس فروغ بھی کر سکتا ہے، ہم نے اسپیکر صاحب کے خلاف بھی عدم اعتماد جمع کر کے یہ آپشن بھی ان سے چھینا ہے۔ واحد راستہ جو آئینی اور جمہوری راستہ ہے، ہم نے اسپیکر صاحب کے خلاف بھی عدم اعتماد جمع کر کے یہ آپشن بھی ان سے چھینا ہے۔ واحد راستہ جو آئینی اور جمہوری راستہ ہے وہ یہ ہے کہ سپریم کورٹ نے فیصلہ دینا ہے کہ ہمارا آج ہی عدم اعتماد کا ووٹ ہوگا۔ یہ بچکانہ حرکت، یہ میدان سے بھاگنا عمران خان نے اپنے آپ کو ایکسپوز کر چکا ہے۔ میں پاکستان کے عوام سے اپیل کرتا ہوں کہ آپ آئین کے ساتھ تھے، جمہوریت کے ساتھ تھے، اور ہم کسی کٹ پتلی کو، کسی غیر جمہوری شخص کو آپ کے حق پہ ڈاکہ مارنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ خان صاحب یہ جھوٹا بین الاقوامی سازش کرا کے وزیر اعظم کے الیکشن سے بھاگ رہا ہے، عدم اعتماد سے بھاگ رہا ہے۔ انشاءاللہ تعالی جہاں ہمارا سپریم کورٹ موجود ہے، ہم اس کو یہ غیر آئینی کام نہیں کرنے دیں گے۔